کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، پوری زندگی ہمیں دے دیتے ہیں، اپنا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ ہمارے لیے وہ قربان کر دیتے ہیں جو ہم کبھی بھی انہیں واپس نہیں کر پائیں گے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جنہیں اپنے والدین کی قدر ان کی زندگی میں ہی ہونا شروع ہو جائے، اور اکثر یہ قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب انسان ٹوٹتا چلا جاتا ہے دنیا کے ہاتھوں، خود اپنے ہی غلطیوں کے ہاتھوں، اور پھر اس کو اٹھانے والا اللہ کی ذات کے بعد اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں اگر وہ حیات ہیں تو۔ اور دوسری طرف ہمارے ہی معاشرے میں ایسے بہت سارے بچے ایگزسٹ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ سے صرف لینا ہی سیکھا ہوتا ہے، اور وہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ہر وقت اپنے ماں باپ کو پریشان رکھنے کی۔ انہیں عادت پڑ جاتی ہے ہر وقت اپنی پریشانیاں، ہر وقت اپنا رونے کی اپنے ماں باپ کے سامنے، اور پھر ایک سلسلہ چل جاتا ہے ڈپریشن کا جو فیملی کے اندر بہت زیادہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ناٹ جسٹ دیٹ، یہ چیز فیملی میں ہر ایک کو افیکٹ کرتی ہے، لیکن اس چیز کی فکر اس ناشکرے انسان کو بالکل بھی نہیں ہوتی جو یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ اپنی غلطیوں کو بھی بالکل درست سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی وجہ بھی والدین ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا رویہ ایسا تھا تو پھر میں نے یہ کام کیا اور میرا یہ پورا حق ہے یہ کام کرنے کا۔ لیکن اس غلطی کی وجہ سے آگے جو دوسرے ایک بہت لمبا ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے چیزیں خراب ہونے کا، اس چیز کی ذمہ داری وہ بچے کبھی بھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ چیزیں خراب اگر ہو رہی ہیں تو اس کا سلسلہ ہم نے شروع نہیں کیا۔ بڑی افراتفری سی مچ جاتی ہے انسان کے ذہن کے اندر، اور پھر وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو، لوگوں کو، رشتوں کو جو اللہ اس کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو بھی ذہنی مریض بنانا شروع کر دیتا ہے اپنے رویے سے، اپنی باتوں سے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ جب کسی رشتے کی ذمہ داری دیتا ہے تو پھر اس طرح کا انسان اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی صحیح طرح سے تربیت کر سکے یا پھر وہ اس رشتے کو ہی سنبھال سکے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت تو بہت دور کی بات ہے۔ عجیب عجیب چیزیں ایگزسٹ کرنا شروع ہو چکی ہیں اس دنیا میں، اور جن پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری بھی ہے، کیونکہ میڈیکل اسٹورز پر نیند کی گولیاں، سکون کی گولیاں بہت زیادہ سیل ہونا شروع ہو چکی ہیں نا، اس لیے بول رہی ہوں میں کہ بات کرنی بھی ضروری ہو چکی ہے۔ ہر مسئلے کا حل میڈیسن میں نہیں ہے، اور ہر بات سائیکولوجسٹ کے پاس جا کر نہیں شروع ہونی چاہیے۔ باتیں گھر سے شروع ہوتی ہیں نا، تو پھر گھر میں ہی سننے والے بھی موجود ہونے چاہیے۔